اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگزیکیٹو ان اے پارلیمنٹری سسٹم، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع. ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 11th کلاس، مجلس عاملہ یا پارلیمانی نظام. مجلس عاملہ پارلیمانی نظام میں ایگزیکیٹو in a parliamentary system. Dear students, the government has primarily three organs: the legislature, the executive, and the judiciary. مجلس قانون ساز، مجلس عاملہ اور عدلیہ حکومت کے تین آرگن ہیں. یہ تینوں حکومت کے کام کاج انجام دیتے ہیں. یہ تینوں امن و امان قائم کرنے اور عوام کی فلاح کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرتے ہیں. حکومت کا وہ آرگن جو بنیادی طور پر پالیسی فیصلہ جات کو عملانے اور طریقے طے کرنے، انتظام کی نگرانی کرنے کا ذمہ دار ہے، اسے عاملہ یعنی ایگزیکیٹو کہتے ہیں. ایگزیکیٹو پر قوانین کو عملانے کی ذمہ داری ہے اور ان پالیسیز کو جو مجلس قانون ساز نے طے کیے ہوں یا پاس کیے ہوں. It is responsible for the implementation of laws and policies passed by the legislature. عاملہ حکومت کا وہ برانچ ہے جو لوگوں کی مرضی کے مطابق طے شدہ قوانین یا پاس کیے ہوئے قوانین کو عملی جامہ پہناتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایگزیکیوٹیوز دو طرح کے ہوتے ہیں. اس میں یعنی عاملہ میں دو شاخیں شامل ہیں. آپ یہاں پر دیکھیے گا، اٹ انکلوڈس آن دا لیفٹ سائڈ پولیٹیکل ایگزیکیوٹیوز اور elected executives, and on the right side you can see permanent executives or civil servants. Political executives سیاسی عاملہ، permanent executives or civil servants وہ عہدیدار یا وہ عہدیداران جو روزمرہ کے انتظامات کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو مستقل عاملہ کہتے ہیں. Dear students, political executives, these are elected for a fixed period. یہ مقررہ مدت کی خاطر منتخب کیے جاتے ہیں، جبکہ civil servants they work permanently on a long-term basis and work under political executives. یہ مستقل طور پر لمبے عرصے کی خاطر سیاسی عاملہ کے تحت کام کرتے ہیں. سیاسی عاملہ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں. دوسری جانب سول سرونٹس زیادہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. انہیں مہارت حاصل ہونے والی تعلیم حاصل ہوتی ہے، سکلفل نالج انہیں حاصل ہوتی ہے. پولیٹیکل ایگزیکیوٹیوز کو اصل اختیارات حاصل ہوتے ہیں. ان کا فیصلہ کن ہوتا ہے. ہر ایک معاملہ میں یہ عوام کے ساتھ یا عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. سول سرونٹس یہ صرف ایڈوائزرز ہوتے ہیں. اصل فیصلہ جات سیاسی عاملہ کرتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، وائی پارلیمنٹری سسٹم؟ ہندوستان نے پارلیمانی نظام کیوں اختیار کیا، پہلے ہم اس پر بھی نظر دوڑائیں گے. انڈیا کے پولیٹیکل سسٹم میں پورے ملک کو مختلف سٹیٹس میں تقسیم کیا گیا.
اختیارات مرکز اور اسٹیٹس کے درمیان تقسیم کیے ہوئے ہیں۔ یہ پارلیمانی نظام برطانیہ ماڈل کا ہے۔ یہاں کے سیاسی سسٹم میں صدر، راجیہ سبھا یعنی اپر ہاؤس کے طور پر، لوک سبھا لوور ہاؤس کے طور پہ ہیں۔ یہاں پر وہ پارٹی یا کولیشن حکومت بناتی ہے جنہیں پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل ہو۔ وزیر اعظم انہی کا چنا ہوا لیڈر ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پارلیمنٹری سسٹم، پارلیمانی نظام یا ہندوستان کا پارلیمانی نظام کچھ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ ہم اس کو ڈاؤنورڈ ہیرارکی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اوپر monarch اور ٹائٹولر اور سیریمونیل ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی پریزیڈنٹ ہوتا ہے، سب سے اوپر صدر ہوتا ہے، کہیں پر یہ بادشاہ ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، رسمی سربراہ ملک کا سربراہ ہوتا ہے اس نظام میں۔ اس کے نیچے آتا ہے وزیر اعظم، حکومت کا سربراہ وہ ہوتا ہے۔ صدر ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، وزیر اعظم ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کے نیچے ہوتے ہیں کیبنٹ منسٹرز۔ وزیر اعظم عام طور پہ ہی از دا لیڈر آف دا میجورٹی پارٹی ان دا پارلیمنٹ۔ وزیر اعظم میجورٹی پارٹی کا لیڈر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں ذمہ دار بھی ہوتا ہے اور جواب دہ بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا طریقہ کار ہندوستان کے علاوہ برطانیہ میں بھی رائج ہے۔ سو واٹ از گورنمنٹ؟ پریزیڈنٹ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کے نیچے ہیڈ آف دا گورنمنٹ گو کہ پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کیبنٹ منسٹرز اور سول سرونٹس، گورنمنٹ یہ ہوتی ہے۔ Dear students, India adopted parliamentary model because there's a reason, or we can say, what is the importance of the parliamentary model, the parliamentary system of the government, or its significance. ہم یہ دیکھنا چاہیں گے ہندوستان نے کیوں پارلیمانی نظام کو اختیار کیا ہوا ہے۔ فرسٹ تھنگ وہ بیکاز کلوز کوآپریشن بٹوین ایگزیکٹو اینڈ لیجسلیچر۔ اس سسٹم میں قانون سازیہ اور عملہ میں نزدیکی تعاون، اشتراک یا تال میل ہوتا ہے۔ اس میں ریسپانسبل گورنمنٹ ہوتی ہے۔ قانون سازی کے ممبران جو ہوتے ہیں انہی میں سے اکثریت کا لیڈر وزیر اعظم ہوتا ہے۔ جو حکومت کا سربراہ ہوتا ہے انہی میں سے کیبنٹ منسٹرز ہوتے ہیں، انہی کا ہاتھ قانون سازیہ میں ہوتا ہے اور وہی سیاسی عملہ بھی ہوتے ہیں۔ ریسپانسبل گورنمنٹ، حکومت اس سسٹم میں ذمہ دار ہوتی ہے، پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے اور لوگوں کے سامنے بھی وہ جواب دہ ہوتی ہے۔ عوام کے توقعات کے تئیں سنجیدہ ہوتی ہے۔ فلیکسیبل گورنمنٹ، حکومت کا نظام فلیکسیبل ہوتا ہے۔ فیصلہ جات اگر عوام کی اکثریت کے خلاف ہوں تو ان کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حکومت کو بھی آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر وہ عوام کی امیدوں پر نہ اتر سکتی ہو تو۔ It makes available the services of talented people. اس نظامی حکومت میں باصلاحیت لوگوں کی خدمات دستیاب عوام کو رہتی ہے، خصوصاً سول سرونٹس کا یعنی پرماننٹ ایگزیکٹوز کا۔ یہ چنے ہوئے سلیکٹڈ ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، قابل لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں سے اکثر کو پیشہ ورانہ تعلیم بھی حاصل ہوتی ہے، ان کا بہت اچھا سا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے۔ This system has great educative value. People know the pros and cons of the government policies. اس کا بڑا اور اہم تعلیم سے متعلق وصف یا خوبی ہے۔ عوام حکومتی فیصلہ جات سے باخبر رہتی ہے۔ عوام قریب ہر معاملہ سے باخبر ہوتی ہے، اس کے ہر پہلو پر نظر
ہوتی ہے. Opposition takes vigilance in this parliamentary form of government or system of government. حکومت مخالف جماعتیں جن کو اپوزیشن کہا جاتا ہے بیداری، چوکسی، نگرانی سے کام لیتی ہے، عوام تک حکومت کا ہر فیصلہ پہنچاتی ہے. یہ آئینہ کا کام کرتے ہیں. آئینہ کا کام اپوزیشن کرتی ہے. عوام مخالف فیصلے پر سخت تنقید حکومت کو کرتی ہے. کسی وقت فیصلہ تبدیل کرنے کی خاطر اس پر پریشر یعنی حکومت پر پریشر ڈالتے ہیں. حکومت کو کنٹرول میں رکھتی ہے. حکومت کو آئین کا تابع رہنے کی خاطر مجبور کرتے ہیں. آلٹرنیٹو گورنمنٹ از ایزیلی اویلیبل. متبادل حکومت ہر وقت بلکہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے. اسے ریڈی گورنمنٹ کہا جاتا ہے. حکومت ناکام ہونے کی صورت میں اپوزیشن آسانی سے نئی حکومت تشکیل دیتی ہے. ڈی سینٹرلائزیشن آف پاورز، اور اس میں یہ بہت اہم پہلو ہے. اختیارات کی تقسیم ہوتی ہے. انڈیا نے جو پارلیمانی نظام میں حکومت اختیار کیا ہوا ہے اس میں اختیار مرکز اور سٹیٹس کے درمیان تقسیم ہے. ایگزیکٹوز کے درمیان بھی اوپر سے نیچے تک اختیارات تقسیم کیے ہوئے ہیں. ہر ایک کو حدود میں رہ کر کام کرنے کی تلقین کی جا سکتی ہے، بلکہ اسے ایسا کرنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. کولیشن آف ڈسپریٹ پولیٹیکل فورسز پاسبل. موجودہ پارلیمانی طرز اختیار کرنے کے پیچھے یہ بنیادی خیال ہے بے لگام جماعتوں کو کولیشن میں حکومت بنانے کا موقع مل سکتا ہے. And that is the beauty of this system of government. It is based on consensus. اتفاق کی بنیاد پر حکومت بنائی جاتی ہے اور ہر فیصلہ اتفاق رائے بلکہ اکثریت کی رائے سے ہی طے کیا جاتا ہے. میجارٹی آلویز پریویلز. پارلیمنٹ میں اکثریت کا فیصلہ لوگوں کی اکثریت کا فیصلہ ہوتا ہے، بلکہ وہ اکثریت کا فیصلہ مانا جاتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے یہ خوبصورت انفارمیشن شیئر کی. اینڈ آور نیکسٹ ٹاپک will follow inshallah. Why does parliamentary system need a constitutional head? Wait and watch. Assalamu alaikum.